سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو توبہ کرو اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ اس آیت میں خدا نے لفظ نسوء کا استعمال کیا ہے۔ نسوء کو بہت سی کتابوں میں بہت سے واقعات کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ نسوء ایک عورت نما آدمی تھا جو کہ بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا۔ اس کی آواز انتہائی باریک تھی اور نازک اندام کا یہ مرد تھا۔ یہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ سبھی اس کے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کر لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسوء رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسوء کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوء نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوء نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوء نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسوء نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہیں آتا تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگ گیا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال۔ انہوں نے نسوء سے پانی مانگا۔ نسوء نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوء سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو اس نے ان کو انتہائی آسان اور نزدیک راستہ دکھایا۔ نسوء کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے اپنا بہت سارا مال بطور تحفہ اس کو پیش کیا اور نسوء نے ان پیسوں سے وہاں پر کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسوء کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوء کے نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسوء سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسوء کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لائیں۔ جب نسوء کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ نسوء کا انکار سن کر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور اس کی ملنے کی طلب اور بڑھ گئی، تو بادشاہ نسوء سے ملنے کے لیے خود نکل پڑا۔ جب بادشاہ نسوء کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوء کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوء کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوء کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا اور نسوء نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوء سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوء دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرما دیں۔ نسوء نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوء نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوء جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے
یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ ایک اور کتاب میں نسو جو سورۃ تحریم میں لفظ درج ہے، اس کی تفسیر اس طرح آئی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کے بعد اس کے دل میں خدا سے معافی کی طلب پیدا ہوئی، تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا ہاں خدا تمہیں معاف کر دے گا، یہاں ایک قریب نیکوکاروں کی بستی ہے، تم وہاں پہ چلے جاؤ اور خدا سے معافی مانگ لو۔ وہ اس عالم سے اٹھا اور نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلنے لگ پڑا، تو راستے میں ہی اس کو موت نے آ لیا۔ اب ایک طرف سے جہنم کے فرشتے آ گئے اور ایک طرف سے جنت کے فرشتے آ گئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ اس شخص کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے قتل کیے ہیں اور یہ بہت گناہ گار ہے، جبکہ جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں، ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ تب خدا نے پیغام بھیجا کہ اس کا فاصلہ زمین سے ناپ لیا جائے، اگر اس کا فاصلہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف سے قریب ہے تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس کا فاصلہ اپنے پچھلے کیے ہوئے قتل سے قریب ہے تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اور ساتھ ہی خدا نے زمین کو حکم دیا کہ وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف سے سکڑ جائے۔ تو جب فاصلہ ناپا گیا تو نیکوکاروں کی بستی کی طرف سے فاصلہ کم تھا، تو اس کو جنت کے فرشتے لے گئے کیونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔